الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولآمرنهم فليغيرن خلق الله وقال الله سبحانه وتعالى في مقام آخر لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قال خالف المشركين وفروا اللحى واحفوا الشوارب أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الحبيب الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد كلما ذكره الذاكرون وصل على محمد كلما غفل عن ذكره الغافلون. قابل احترام دوستو بزرگوں، ہم اپنے پرانے سبق کو یاد کرتے ہیں. کچھ ہفتوں پہلے یہ بات چل رہی تھی جمعہ میں کہ دو ایسے سنگین گناہ ہیں کہ جب بندہ ان گناہوں میں ملوث ہوتا ہے تو وہ 24 گھنٹے ان گناہوں میں گنا جاتا ہے. اگرچہ وہ نماز پڑھ رہا ہو، روزہ رکھا ہوا ہو، حج کر رہا ہو، لیکن پھر بھی ان گناہوں کی نحوست اس کا پیچھا نہیں چھوڑتی. اور وہ دو گناہ بتائے گئے تھے، ایک ہے داڑھی کا کاٹنا، منڈانا، اور دوسرا ٹخنوں سے نیچے پائجامہ رکھنا. یہ دو گناہ جن کو علماء نے گناہ بے لذت کہا ہے. اس میں لذت کوئی نہیں ہے، لیکن 24 گھنٹے بندہ اللہ کا مجرم بن کر زندگی گزارتا ہے. مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جب بھی کوئی سلطنت قائم ہوتی ہے، کوئی ملک قائم ہوتا ہے، تو ان کا دستور ہوتا ہے یونیفارم کا. ان کا ایک ڈریس ہوتا ہے، اسی ڈریس سے وہ پہچانے جاتے ہیں. حضرت فرماتے ہیں ایک فوج کو لے لو، فوج میں بھی الگ الگ دستے ہیں. کوئی پیدل چلنے والی فوج ہے، ان کا لباس الگ ہے، ان کا یونیفارم الگ ہے. جو سوار فوج ہے ان کا لباس الگ ہے. زمین پر رہنے والی فوج جو ہے ان کا بھی یونیفارم الگ ہے. سمندری فوج کا بھی یونیفارم الگ ہے. پھر ہم پولیس کھاتے کے اندر دیکھیں تو یہی چیزیں نظر آئے گی. ہوم گارڈ کا یہ یونیفارم الگ ہے. تو جس طرح سے کوئی ملک تشکیل پاتا ہے اور کوئی سلطنت قائم ہوتی ہے، اس سلطنت کے اندر یہ اصول اور یہ ضابطے قائم کیے جاتے ہیں، اور اسی ضابطے کے تحت وہ ملک چلا کرتا ہے. اور ملک کا بادشاہ اس یونیفارم میں ذرہ برابر کوتاہی برداشت نہیں کرتا. قانون یہ ہوتا ہے کہ ڈیوٹی کرنے کے وقت میں یونیفارم پہننا ضروری ہے. یہاں تک کہ اتنا ہی نہیں، یونیفارم تو یونیفارم ہے، اگر آدمی اپنے نام کی پلیٹ بھی نہ لگائے نا تب بھی سرزنش ہوتی ہے اور اس کی ڈانٹ ڈپٹ ہوتی ہے. دنیا والوں کو یہ حق ہو تو پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے یہ حق نہیں ہو سکتا؟ اور اللہ رب العزت قرآن کریم کے اندر ارشاد فرماتے ہیں قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ، نبی جی آپ بتا دیجئے بندوں کو کہ یہ پورا جو دنیا کا نظام ہے نا، یہ ایک ملک ہے اور اس ملک کا مالک اللہ ہے. تو اللہ رب العزت کائنات کے مالک ہے، اور کل قیامت کے دن جب سارے لوگوں کے اوپر موت طاری ہو جائے گی، اللہ رب العزت فرمائیں گے لمن الملک اليوم، زمین کے ٹکڑوں پر حکومت کرنے والوں اور اس کے نشے میں ڈوب کر میری نافرمانی اور مجھ سے بغاوت کرنے والوں، بتاؤ آج ملک کس کا ہے؟ تو
اللہ کی دھرتی پر رہتے ہوئے اللہ کے قانون کو نہ ماننا یہ سب سے بڑا جرم ہے۔ ہم ایمان والے ہیں، ہم نے کلمہ پڑھا ہے، ہم نے اقرار کیا ہے کہ ہمارا رب، ہمارا پالنہار، ہماری بگڑی بنانے والا، مشکل کشا، حاجت روا، اور یہ سر جو ہے نا سوائے اللہ کے گھر کے اور کہیں نہیں جھکے گا۔ لا الہ الا اللہ کا یہ مطلب ہے، ہم نے کلمہ پڑھ کر اقرار کیا ہے۔ لہذا میرے محترم دوستو بزرگوں، جب ایک حکومت قانون بناتی ہے اور ان کے یہاں بھی یونیفارم ہوتا ہے تو مذہب اسلام میں بھی علامتی کچھ چیزیں ہیں جن کو شعائر کہا جاتا ہے، اور اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں شعائر کی حفاظت کا حکم دیا ہے۔ بلکہ اللہ رب العزت نے فرمایا وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ، جو اللہ کے شعائر کی، اللہ کی کھلی نشانیوں کی عظمت کرنے والا ہوگا، اللہ رب العزت اس کی بگڑی بنا دیں گے۔ اور شعائر کس کو کہتے ہیں؟ وہ نشانیاں، وہ سمبول کہ جس سے آدمی پہچانا جائے، جس سے چیز پہچانی جاتی ہے۔ کمپنی والے بھی ٹریڈ مارک بناتے ہیں، ان کا بھی اپنا سمبول ہوتا ہے۔ اس طرح سے مذہب اسلام میں بھی سمبول ہے، نشانیاں ہیں، علامتیں ہیں جن کو شعائر کہا جاتا۔ ان میں جیسے ایک اذان ہے، حالانکہ اذان فرض نہیں ہے، اذان سنت مؤکدہ ہے، لیکن کتابوں میں مسئلہ لکھا ہے اگر کوئی بستی والے اذان دینا چھوڑ دے تو وقت کا بادشاہ ان سے جہاد کرے گا اور ان کو مجبور کرے گا کہ وہ اذان دے، کیونکہ اذان مسلم محلے کی علامت ہے، شعائر میں سے ہے۔ یہ ایسا شعار ہے کہ جس کے ذریعے سے پہچانا جاتا ہے کہ یہ مسلم محلہ ہے۔ اس طرح سے میرے محترم دوستو بزرگوں، داڑھی بھی اسلام میں شعار ہے، یہ سمبول ہے۔ بہت سارے واقعات ہوئے، یہاں تک کہ بیچ میں جو ٹرینوں کا حادثہ ہوا، ٹرینیں ٹکرا گئی صبح صبح، اس میں کیا کیا گیا؟ جو مر گئے ان کو پیٹرول ڈال کر جلا دیا۔ اب کون مسلمان تھا کون غیر تھا وہ کیسے پتا چلے گا؟ یہ نشانی ہے میرے محترم دوستو بزرگوں، جس سے بندہ پہچانا جاتا ہے کہ یہ مسلمان ہے۔ جب غدر کا زمانہ ہمارے ملک میں چل رہا تھا، یعنی جب انگریزوں سے جنگ چل رہی تھی، اس کے بعد جو مسلمانوں میں اور غیروں میں، یعنی ہمارے ملک میں خانہ جنگی چلی اور زبردست چلی، سینکڑوں کی تعداد میں جانیں تلف ہوئی۔ ایسے دور میں ایک ٹی سی، جو ٹرین کے اندر ٹی سی ہوتے ہیں نا، وہ اپنی کارگزاری سناتے ہیں کہ میں مسلمان، میں ٹی سی تھا، ٹرین میں سفر کر رہا تھا، مسلمانوں کا ہجوم چڑھ گیا اور وہ ہندوؤں کو مار رہے تھے، مجھے بھی مارنے کی تیاری کر لی۔ میں نے ان کے سامنے کہا کہ میں مسلمان ہوں، وہ ماننے کے لیے تیار نہیں، اس لیے کہ نہ میری مچھیں تھی نہ میری داڑھی تھی، میں کلین شیو تھا، جس کی وجہ سے وہ لوگ نہیں مانے۔ جب دیکھا کہ میری جان خطرے میں ہے تو میں ٹرین سے نیچے اترا، ان کو ایک طرف کونے میں لے جا کر میں نے پتلون کھول کر دکھایا۔ آپ سمجھ جائیے، تب جا کے ان کو یقین ہوا کہ میں مسلمان ہوں۔ لیکن اس واقعے نے مجھے اتنی غیرت دلا دی اور مجھے غیرت مند بنا دیا کہ اس کے بعد میں نے کبھی زندگی بھر داڑھی نہیں کاٹی۔ حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ کے چھوٹے بھائی منشی مولانا اکبر علی رحمت اللہ علیہ کا واقعہ لکھا ہے کہ حضرت کی خدمت میں دو بندے آئے، ایک سب انسپیکٹر تھا جو مسلمان تھا لیکن وہ کلین شیو تھا، ایک تحصیلدار تھا جو غیر مسلم تھا لیکن اس نے گھنی داڑھی رکھی تھی، جیسے ٹیگور کی نقل آج کر اتارتے ہیں نا لوگ، اس طرح سے ماشاءاللہ داڑھی رکھی ہوئی تھی۔ اس زمانے میں اکرام کی جو ترتیب ہوتی تھی نا، آج ہمارے گھر میں مہمان آ جائے تو ہم کیا کرتے؟ باہر سے ٹھنڈا منگوا کر پلا دیتے، یہ اکرام کا ایک ماحول ہے۔ اس زمانے میں جو ماحول تھا وہ یہ تھا، گھر گھر میں پان بنتا تھا، اور جب کوئی مہمان، مسلمان مہمان آتا تھا تو اکرام کے طور پر گھر کے اندر سے پان بن کر آتا تھا۔
حضرت منشی کا ایک خادم تھا، وہ گھر میں سے پان لے کر آیا. اب اس کو نہیں معلوم مسلمان کون ہے غیر کون ہے. مسلمان جو تھا وہ کلین شیو تھا، اور یہ تحصیلدار اگرچہ غیر تھا لیکن داڑھی والا تھا. وہ سمجھا یہ مسلمان ہے، تو وہ پان والی پلیٹ اس کے سامنے جا کر کھڑا ہو گیا اور ان کے سامنے پیش کی. منشی جی نے اس کو ڈانٹا اور کہا کمبخت تجھے سمجھ میں نہیں آتا، مسلمان یہ ہے اس کے لیے پان بنا ہے. وہ جو سب انسپیکٹر ہے نا، وہ کیا کہہ رہے ہیں، مجھے اتنی غیرت آئی کہ اگر زمین پھٹ جاتی اور میں اندر چلا جاتا تو میرے لیے اچھا تھا. ایک غیر کو مسلمان سمجھا جا رہا ہے، ایک مسلمان کو. یہ میرے محترم دوستوں بزرگوں شعار ہے مسلمانوں کا، یہ اسلامی سمبول ہے. اس کے بغیر چارہ نہیں ہے، دنیا میں بھی نہیں ہے اور آخرت میں بھی نہیں ہے. حدیث شریف ہے جس کا مفہوم ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جمائے آئے نا تو جمائے شیطان کی طرف سے ہے. جمائے سمجھتے ہیں بگاسی جس کو کہتے ہیں ہم، جمائے آئے یہ شیطان کی طرف سے ہے. جتنا ہو سکے اس کو روکو، اس لیے کہ جب بندہ جمائی لیتا ہے تو اس کی شکل تھوڑی دیر کے لیے بگڑتی ہے. شیطان اس کی شکل کو، مسلمان کی اور ایمان والے کی شکل کو، بگڑی ہوئی شکل کو دیکھ کر ہنستا ہے. اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ تھوڑی دیر کے لیے ایمان والے کی شکل بگڑتی ہے، شیطان مسلمان کی ایمان والے کی شکل دیکھ کر ہنستا ہے اور خوش ہوتا ہے. تو داڑھی کو صاف کرنا بھی کیا ہے؟ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر بیان فرمایا، شیطان نے اللہ کے سامنے جو باتیں بیان کی نا، جو چیلنج کیے، اس میں ایک چیلنج یہ تھا وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ. اے میرے مولا، آپ نے مجھے مردود قرار دے دیا آدم کی وجہ سے. میں آدم کی اولاد کو چھوڑنے والا نہیں. وہ جو اس نے آگے بیان کیا، میں چاروں راستوں میں بیٹھوں گا، آگے بھی بیٹھوں گا، پیچھے بھی بیٹھوں گا، دائیں بھی بیٹھوں گا، بائیں بھی بیٹھوں گا، ہر طرف سے ان کو بہکاؤں گا، یہاں تک کہ میں ان کو ایسی ایسی چیزوں کی تعلیم دوں گا فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ کہ اللہ ہوں گے وہ مسلمان، ہوں گے تیرا کلمہ پڑھنے والے، ہوں گے تیری بات ماننے والے، لیکن وہ تیری بناوٹ میں تو نے جس طرح سے بنایا نا اس کو بدلیں گے. اور اس کی تفسیر میں حضرت حکیم الامت رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اس میں داڑھی کا منڈانا بھی شامل ہے. آپ اندازہ لگائیں میرے محترم دوستو بزرگوں، حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک مجوسی قاصد آیا. مجوسیوں کے یہاں، آگ کے پجاریوں کے یہاں اس زمانے میں بڑی بڑی مونچھیں رکھنے کا رواج تھا. اس کو فیشن سمجھتے تھے. جیسے جب تک ہمارے یہاں رجواڑے رہے نا، رجواڑے بھی بڑی بڑی مونچھیں رکھتے تھے. فیشنیں ہر دور میں بدلا کرتی ہے، سنت کبھی بدلتی نہیں ہے. پہلے لوگ بڑی مونچھ رکھنا فیشن سمجھتے تھے، آج مونچھ اور داڑھی صاف کرنا فیشن سمجھتے ہیں. فیشنیں بدلا کرتی ہے. بہرحال اللہ کے حبیب کی خدمت میں جب وہ آیا تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت ناگواری کا اظہار کیا اور کہا یہ تو نے کیا کر دیا ہے؟ تو اس نے کہا یہ ہمارا دین ہے، یہ ہمارا دین ہے. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا دین تو یہ ہے، میرا رب مجھے یہ حکم دیتا ہے کہ میں داڑھی کو بڑھاؤں اور مونچھوں کو چھوٹا کر دوں. کسرا نے، شاہ ایران نے حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں 2 قاصد بھیجے. وہ اس نیت سے آئے تھے اور ان کو یہ حکم دیا گیا تھا کہ کیا کرنا، ان کو زبردستی پکڑ کر میرے پاس لے آنا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کے لیے پکڑ کر لے کر آنا. وہ دونوں آقا کی خدمت میں پہنچے. آقا نے ان کی طرف نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھا. کہ تمہاری بدلی ہوئی شکل میں دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتا. وَيْلَكُمَا، تمہارا ناس ہو، یہ تم نے کیا کر دیا. وہ بھی بڑی مونچھوں والے تھے اور داڑھی بالکل صاف تھی. اللہ کے حبیب نے کیا فرمایا؟ تمہارا ناس ہو. حالانکہ وہ مسلمان نہیں تھے، وہ مسلمان نہیں تھے، لیکن پھر بھی آقا فرما رہے ہیں
تمہارا ناس ہو، یہ تم نے کیا کر دیا؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ ہمارے رب نے یعنی ہمارے بادشاہ نے ہم کو اس کا حکم دیا ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر بھی یہ جواب دیا، میرے اللہ نے تو مجھے یہ حکم دیا ہے۔ لہذا میرے محترم دوستو بزرگوں، جس طرح سے دنیا کی حکومتیں اپنا یونیفارم بناتی ہے، اس طرح سے اللہ رسول کو بھی حق ہے، بلکہ سب سے زیادہ حق ان کو حاصل ہے کہ وہ یونیفارم بنائے۔ اس میں یہ شعائر ہے، شعار ہے، اور اس میں ان شعاروں میں سے اور شاعر میں سے ایک داڑھی کا رکھنا ہے۔ آج ہم نے اس کو دنیا کے ماحول میں رہتے ہوئے ہمیشہ موبائل میں بھی دنیا دیکھی، گھر میں آنکھ کھلی تو ہم نے وہی ماحول دیکھا، بازاروں میں بھی وہی ماحول دیکھا، اپنے محلوں میں بھی وہی ماحول دیکھا۔ اس ماحول کا رنگ ہم پر چڑھ گیا، بلکہ معاف کیجئے گا، ہم تو بعض مرتبہ وہ جملے بھی بول دیتے ہیں جو حقیقت میں کفریہ بن جاتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ جیسا دیس ویسا بیس۔ یہ مسلمانوں کی شان نہیں ہے، مسلمانوں کی شان نہیں ہے کہ جیسا دیس ہے ویسا بیس اپنا لو۔ مسلمانوں کا اپنا ایک تشخص ہے، اپنا ایک امتیاز ہے، ان کی ایک الگ پہچان ہے، اور اسی الگ پہچان کی وجہ سے وہ پہچانے جاتے ہیں۔ لہذا میرے محترم دوستو بزرگوں، جو بڑے بڑے فقہا گزر گئے، کئی سالوں پہلے، صدیوں پہلے گزر گئے، انہوں نے اپنی کتابوں میں بڑی عجیب بات لکھی ہے۔ انہوں نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ مسلمان داڑھی کاٹ ہی نہیں سکتا۔ اگر کوئی بندہ ایسی حرکت کرتا ہے جیسا کہ یہود، نصارہ، مجوسی، اور آگے ایک جملہ لکھا، جیسا کہ مخنث لوگ کیا کرتے ہیں۔ مخنث کہتے ہیں ہجڑوں کو۔ سوچنے کا مقام ہے میرے محترم دوستو بزرگوں۔ پھر شیطان نے ہم کو یہ دھوکہ دیا۔ عمومی طور پر ہمارے یہاں یہ ماحول بن گیا ہے، تھوڑی سی داڑھی رکھ لیتے ہیں، اپنے آپ کو داڑھی والا سمجھتے ہیں۔ بڑی معذرت کے ساتھ اس کو شریعت کی نگاہ میں داڑھی نہیں کہتے۔ وہی گناہ ہے، ذرہ برابر فرق نہیں ہے۔ صاف کرنے کا جو گناہ ہے وہ ایک مٹھی سے کم داڑھی رکھنے میں بھی وہی گناہ ہے۔ شیطان نے الگ الگ طریقے سے ہم پر حملہ کیا۔ کوئی چھوٹی داڑھی رکھ کر مطمئن ہے کہ ماشاءاللہ ہماری تو داڑھی ہے۔ حضرت عمرو بن شعیب رحمت اللہ علیہ تابعین میں سے گزرے ہیں، وہ فرماتے ہیں، اپنے دادا کے حوالے سے روایت بیان کرتے ہیں کہ ہمارے دادا یوں فرمایا کرتے تھے۔ ایک صحابی کا نام لیا، ذہن میں نہیں ہے۔ 3 ہفتوں سے مسلسل جمعہ کی صبح ہوتی ہے، سر میں درد ہو جاتا ہے، اب دعا فرمائے اللہ تعالیٰ مجھے شفا دے۔ یہ 3را ہفتہ ہے، مسلسل یہ تکلیف ہو رہی ہے۔ بہرحال صحابی کا نام ذہن میں نہیں ہے۔ ان سے پوچھا کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ظہر اور عصر کی نماز میں قرات کرتے تھے، یعنی سورہ فاتحہ اور سورت پڑھتے تھے؟ کیونکہ ظہر اور عصر میں تو زور سے نہیں پڑھا جاتا، چلو مغرب میں تو ہمیں پتا چلے گا، عشاء میں پتا چلے گا، فجر میں پتا چلے گا۔ تو اس صحابی نے فرمایا، ہاں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ظہر اور عصر کی نماز میں قرات کرتے تھے۔ اب انہوں نے سوال کیا، آپ کو کیسے پتا چلتا تھا کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم قرات کرتے تھے؟ انہوں نے جواب دیا، اللہ کے محبوب کی داڑھی ہلتی تھی، اللہ کے محبوب کی داڑھی ہلتی تھی۔ داڑھی نہ ہو تب بھی نہیں ہلے گی، چھوٹی ہو تب بھی نہیں ہلے گی۔ اس لیے میرے محترم دوستو بزرگوں، اللہ کے حبیب نے بھی مکمل داڑھی رکھی ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں حضرت شیخ نے فضائل اعمال میں وہ واقعہ لکھا ہے۔ وہ ایک عورت جو جنگل کے اندر تھی، اناج لے کر حضرت عمر بیت المال سے لے کر گئے ہیں، بچوں کی بھوک کی وجہ سے چولہا جلایا ہے، ہانڈی کے اندر گھی، پنیر وغیرہ سب ڈالا ہے، اور ایک ملیدہ تیار کیا۔ ان کے غلام حضرت اسلم کہتے ہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھونک مارتے تھے چولہے میں، وہ دعا ان کی گنجان داڑھی سے نکل رہا ہوتا تھا۔ سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کتابوں میں لکھا ہے، ان کی داڑھی اتنی گھنی ہوتی تھی
कि दो शानों को पैक कर देती थी, छुपा लेती थी। आप अंदाजा लगाए, ये सहाबाए किराम थे, ताबीन, तबे ताबीन, सबने दाढ़ियां रखी है। बहरहाल मेरे मोहतरम दोस्तों बुजुर्गों, मुकम्मल दाढ़ी रखने वाले बने। अल्लाह रसूल की निगाह में जिसको दाढ़ी कहा जा रहा है, शरई दाढ़ी रखने वाले बने। खुसूसी तौर पर वो हजरात मुतवज्जे हो जो छोटी रखकर मुतमईन है। अपनी दाढ़ी खुद चेक कर ले। अरे नाई के भरोसे पर न रहे, हजाम के भरोसे पर न रहे। अक्सर साथियों को जब ये कहता हूं ना, भाई आपकी दाढ़ी क्यों छोटी हो गई, मैं वो सेट करने का कहा था ना, तो नाई ने इस तरह, अरे अल्लाह के बंदो ये तुम्हारी दाढ़ी है, जरा चेहरा बनाते हैं, जरा ब्लेड लग जाए तो तुम चिल्ला देते हो और उसके ऊपर गुस्सा करते हो। दाढ़ी छोटी होती है तुम कुछ भी नहीं बोलते। उसको भी गुनाह है, कटवाने वाले को भी गुनाह है। देखो दोस्तों, शरीयत है, साथियों का इकराम अपनी जगह है, लेकिन शरीयत को खुलकर बयान करना भी जरूरी है। हत्ता के उलमा ने किताबों में सराहत के साथ ये जुमला लिखा है कि अगर कोई बंदा जो सैलून चला रहा है, अगर सुन्नत के खिलाफ बाल काटता है, फैशन वाले बाल काटता है और एक मुश्त से कम दाढ़ी काटता है, उसकी इनकम हराम है। ये उलमा की बातें हैं। हमें पता ही नहीं कौन सी चीजें हराम हैं। बस दुनिया वालों ने स्कीमें दे दी, हफ्तों के ऊपर ये ले लो, ये ले लो, ये ले लो, ले रहे। और फिर क्या कहते हैं, हम मजबूर है ना, हमारे पास इतनी रकम कहां से होगी कि हम इतना महंगा मोबाइल ले सके, गाड़ी ले सके। कल कयामत के दिन अल्लाह को जवाब दे देना दोस्तों। अपनी ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए दीन को मजाक बना लेना, ये जेब नहीं देता। दुनिया में देखो, इकराम की खातिर लिहाज करते हुए आदमी चुप रहेगा, कुछ नहीं बोलेगा, लेकिन कल कयामत के दिन तो सारी हकीकत खुलकर आ जाएगी। अपनी दाढ़ी खुद चेक करो, एक मुश्त के बराबर है, एक मुट्ठी के बराबर है या नहीं है। और बाज हजरात तो क्या करते हैं, वो खाल पकड़कर चेक करते हैं। खाल नहीं, खाल को छोड़ना है, उसके बाद दाढ़ी को चेक करना है। बहरहाल मेरे मोहतरम दोस्तों बुजुर्गों, अल्लाह रसूल की गुलामी की तरफ आ जाओ। बदलते हालात हमें चीख चीख कर आवाज दे रहे, ए मुसलमान नबी की गुलामी इख्तियार कर ले, वरना तेरा कहीं ठिकाना नहीं बनेगा। बदलते हालात हमें बता रहे, इसलिए चौकन्ना हो जाना है। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें शरीर दाढ़ी रखने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।